تو السلام علیکم گائز. تو جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ ہمارے ہیرو نے اس بندے سے کہا تھا کہ تم مجھے مار دو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اور ہمیں اس بندے کا نام دیکھا جاتا ہے. اس بندے کا نام ہوتا ہے میگیو جو. تو ہم اسے اب جو ہی بلائیں گے. اور پھر وہ ہمارا ہیرو سے بولتا ہے کہ میں تمہیں مارنے کے بعد اپنے فینگا فیملی کو دوبارہ سے ریوائیو کروں گا اور پھر سے سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. اور وہ ہمارا ہیرو وہاں سے اٹھ ہی رہا ہوتا ہے کہ تبھی سے وہ جو بہت ہی اسپیڈ میں آ کر اس کو تلوار مار دیتا ہے اور تلوار اس کے پیٹ میں بالکل آر پار کر دیتا ہے اس کے. اور پھر وہ جو اس سے بولتا ہے کہ نہیں 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 تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم کچھ بھی دوبارہ ریوائیو نہیں کر سکتے. اور وہاں پر پھر وہ سے وہ جو بولتا ہے کہ تم اتحاد میں صرف ایک خالی پنہ بن کر ہی رہ جاؤ گے اور کوئی بھی تمہیں نہیں پہچانے گا. اور اس سے بولتا ہے کہ گڈ بائے. اور اس کے چھاتی سے وہ تلوار نکال لیتا ہے اور ہمارا ہیرو وہاں پر گر جاتا ہے اور وہ جو بھی وہاں سے چل جاتا ہے. اور ہمارا ہیرو اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا سچ میں یہ میری اینڈنگ ہے؟ کیا سچ میں یہاں پر مرنے والا ہوں، وہ بھی بنا کچھ کیے؟ اور پھر ہمارا ہیرو اپنے من میں سوچتا ہے کہ ایکچولی میں پہلے سے ہی جانتا تھا یہ سب کچھ کہ فینگ ڈائی ہاک وہ میرا یوز کر رہا ہے، وہ مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. اور پھر ہمیں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے. ہمیں دیکھا جاتا ہے 15 سال پہلے کا سین. وہاں پر ایک بندہ ایک دوسرے بندے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بندہ اس سے کہتا ہے کہ جے ہوک اپنا سر اٹھاؤ. اور وہ جے ہوک اپنا سر اٹھاتا ہے اور پھر وہ دوسرا بندہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس فینگ فیملی کا نام دیتا ہوں اور آج سے تم اس ہابک فینگ فیملی کا فیوچر ہو اور تم ہی ہماری اس فیملی کو پروٹیکٹ کرو گے فیوچر میں. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہابک فینگ جے یونگ ہے. اور پھر ہمیں وہ جی ہیوک دکھایا جاتا ہے اور وہ اسے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اور وہ جو تیسرا بندہ جو پیچھے کی طرف کھڑا ہوا ہوتا ہے اسی کا نام ہے فینگ ڈائی ہاک اور یہی ہمارے مین کریکٹر کا وہ اینیمی ہے. اور وہ اپنے ساتھ دھیرے سے کہتا ہے کہ فادر کا دماغ خراب ہو چکا ہے کیا اس سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے ایسے پدی سے بندے کو ہمارے فینگ فیملی کا نام دے دیا ہے، ایسا آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ بندہ اپنے من میں سوچتا ہے کہ اگر میں اس فیملی کا ایک ماسٹر ہوتا تو میں اس جیسے کیڑوں کو بالکل جڑ سے ہی اکھاڑ دیتا اور اپنی پوری کی پوری فیملی کو دوبارہ سے ریوائیو کرتا اور دوبارہ سے اس کو بناتا. اور پھر ہمیں ہمارا ہیرو دیکھا جاتا ہے جس کا نام جے ہیوک ہے، لیکن ہم اسے ہمارا ہیرو ہی کہیں گے. اور پھر وہ اپنے من میں سوچتا ہے کہ نہیں ابھی میں اتنی جلدی گیو اپ نہیں کر سکتا، ابھی میں اتنی جلدی نہیں مر سکتا. یہاں تک کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس بندے کے لیے جس نے مجھے اتنا سہارا دیا، جس نے میری اتنی مدد کی. یہاں تک کہ میں ایک اناتھ تھا، سب لوگ میرے ساتھ بہت برا رویہ کرتے تھے، لیکن اس بندے نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا. اور میرے وہ دوست جو میرے ساتھی تھے جس نے میرا ساتھ دیا، وہ بھی ہر موقع پر ہر جنگ میں، یہاں تک کہ کئی میرے ساتھیوں نے مجھے بچانے کے لیے اپنی زندگی بھی وہ ختم کر دی. اور وہاں پر اسے کوئی بول رہا ہوتا ہے کہ تم جے ہوک اٹھو، تمہیں اب بھی لڑنا ہے، تم اتنی جلدی ہار نہیں سکتے، اٹھو، تمہیں اب بھی ہماری فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. فینگ جے ہوک کھولو اپنی آنکھیں، کھولو فینگ اپنی آنکھیں کھولو. اور پھر ہمیں کچھ دوسرے بندے دیکھے جاتے ہیں اور وہ فینگ سے کہتے ہیں کہ ینگ ماسٹر کیا تم اٹھ گئے؟
کیا سچ میں ینگ ماسٹر اٹھ چکے ہیں؟ اور وہ ابر سے بول رہے ہوتے ہیں کہ ینگ ماسٹر. اور ہمارا ہیرو بولتا ہے کہ کیا ینگ ماسٹر، رک، یہ میں کیا سن رہا ہوں. اور پھر وہ سے بولتا ہے کہ مجھے جلدی سے مجھے ایک شیشہ لا کے دو. اور وہ دوسرے بندے اسے ایک شیشہ دے دیتے ہیں. اور وہ جب اپنے چہرے کو دیکھتا ہے تو وہ سچ میں حیران رہ جاتا ہے. اور کوئی اسے بول رہا ہوتا ہے کہ ماسٹر. اور پھر ہمیں ایک اور جگہ کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ فینگ فیملی کا ایک مقبرہ ہوتا ہے. وہ مقبرہ جس میں گریٹ وارریئرز کو دفنایا جاتا ہے اس فینگ فیملی کا. اور پھر ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا ہیرو ایک قبر کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر بہت ہی غمزدہ ہوتا ہے. اور تبھی اسے کچھ چکر آنے لگتے ہیں اور وہ اپنے سر کو پکڑ لیتا ہے. اور وہ جو اس کے دوسرے ساتھی ہوتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ ماسٹر کیا اب ٹھیک ہے نا، آپ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر ہمارا ہیرو بولتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ عجیب ہے، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کیا میں سچ میں اپنے فاسٹ میں واپس آ چکا ہوں؟ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. میں اپنے فاسٹ میں واپس آ چکا ہوں. یہاں پر صرف یہ نہیں کہ میں صرف اپنے فاسٹ میں آ چکا ہوں، بلکہ میں اس بندے کے باڈی میں آ چکا ہوں جو ان کے مر چکا ہوتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے فینگ یوسونگ. اور پھر وہ بولتا ہے کہ اگر یہ یوسونگ نہیں ہوتا تو میں سچ میں مر چکا ہوتا. اور پھر وہ ان بندوں سے بولتا ہے کہ نہیں بس میں ٹھیک ہوں. اور پھر ہمارا ہیرو اپنے من میں سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار. کیا میری ڈیسٹنی یہی ہے کہ میں اس فینگ فیملی کی ڈسٹرکشن کو دوبارہ سے اپنے ان آنکھوں سے دیکھوں گا؟ کیا پچھلی بار جو کچھ بھی میں نے فیس کیا تھا کیا وہ انف نہیں تھا جو میں دوبارہ سے اب زندہ ہو چکا ہوں؟ اور وہ وہاں پر بہت ہی حیران ہوتا ہے. اور پھر ایک دوسرا بندہ بولتا ہے کہ میں نے سنا کہ تم اٹھ چکے ہو اور تم اپنے ہوش و حواس میں واپس آ چکے ہو، اور اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں تم سے ملنے کے لیے. اور ہمیں وہ بندہ دکھایا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے ینگ ماسٹر آف دا فینگ فیملی، فینگ ڈائی ہوک. اور یہ وہی بندہ ہوتا ہے جس نے فیوچر میں ہمارے ہیرو کو مارا ہوتا ہے. اور ہمارا ہیرو جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے اسے بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی مٹھی کو بند کر لیتا ہے اور اپنے من میں سوچتا ہے کہ فینگ ڈائی ہوک، تم غدار، تم نے ہمارے ہبوک فینگ فیملی کو بیچ دیا، وہ بھی کچھ پیسوں کے لیے. میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اور یہ سب کچھ ہمارا ہیرو اپنے من میں بول رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ ڈائی ہوک ہمارے ہیرو سے بولتا ہے کہ تم ابھی ہی اٹھے ہو، اس لیے تم پوری طرح سے ریکور نہیں ہوئے ہو اور تم کچھ زیادہ ٹھیک مجھے لگ بھی نہیں رہے ہو، اس لیے جاؤ اور آرام کرو اور اس بارے میں چنتا کرنا چھوڑ دو جس بندے نے بھی تم پر سنیک حملہ کیا تھا. میں اسے ڈھونڈ لوں گا اور میں نے ویسے بھی کچھ بندے لگائے ہیں اسے ڈھونڈنے کے لیے. اور وہاں پر وہ ڈائی ہوک ہمارے ہیرو پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں اس چیز کے بارے میں بالکل بھی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے نا، کیونکہ میں نے ویسے بھی سپیریئرز اور جو ہمارے ماسٹرز ہیں انہیں اس بارے میں بتا دیا ہے اور وہ اس غدار کی آئیڈینٹی کو جلدی ہی ریویل کر دیں گے. اور یہیں پر ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے. تو اگلے ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. تھینک یو فار واچنگ. السلام علیکم. گڈ بائے.